اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ اچھا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، فضول خرچی بھی نہ ہو اور بالکل مٹھی بند بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اتنے تنگ ہو جائیں، اب جب آدھا کلو گوشت میں ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے تب 100 ہی گرام لا کے دو، اسی میں چلا شوربہ بڑھا لے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، مولانا صاحب نے کہہ دیا فضول خرچی جائز نہیں، اب آدھا کلو بھی نہیں آئے گا، اب 200 گرام لائیں گے اسی میں شوربہ بڑھاؤ کھا، اب اتنا بھی نہیں۔ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، نیک اور سچے بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرتے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا تو حد سے زیادہ نہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا اور بالکل مٹھی بند بھی نہیں کر لیتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ میں رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ بیچ کا اعتدال کا راستہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، درمیانی راستہ ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے، درمیانی راستہ۔ آئیے میں چند واقعات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، فضول خرچی کس کو کہہ رہی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سب ان سے باخبر ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب شرکت نہ کر سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری حالت بتا دی کہ میں اس لیے نہیں گیا، سچائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ سچائی شروع میں پریشان کرتی ہے لیکن بعد میں راستہ نکالتی ہے۔ سچ پریشان تو ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں، ہار نہیں سکتا ہے۔ سچ بولنے والا یا سچائی پہ چلنے والا کچھ دنوں تک مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا تو ہو سکتا ہے لیکن سچائی کو شکست ہو جائے یہ نہیں ہے۔ سچائی ایک دن ابھرتی ہے، سچائی ایک دن اپنا لوہا منواتی ہے، سچائی ایک دن صداقت کا اعتراف کراتی ہے۔ کعب ابن مالک کے بارے میں حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب تم غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے اس لیے ابھی تم سے دعا سلام لوگوں کا بند کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں تم کعب ابن مالک سے دعا سلام نہیں کرو گے۔ کعب ابن مالک سے بات چیت بند۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک دوسرا حکم کعب ابن مالک کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے مسجد کے سارے دروازے بند، جب تک اللہ رب العالمین تمہارا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور تمہاری توبہ قبول نہیں کر لیتا ہے تب تک تم مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہو۔ مسجد کے دروازے بند۔ کعب ابن مالک اپنی نمازیں مسجد کے بجائے اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بازار جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا میرے بارے میں کوئی حکم نافذ ہوا ہے، نازل ہوا ہے؟ لوگ ان سے منہ چھپا لیتے ہیں، کوئی ان سے دعا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوشل بائیکاٹ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ سوشل بائیکاٹ جس طرح مدرسے کی کمیٹی بن گئی ہے اور مسجد کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، ایک کمیٹی آپ بنا کر دکھاؤ کہ جہیز جو دے گا جو لے گا ہم اس کو نہ تو اس کے نکاح میں شامل ہوں گے، نہ اس کی موت و مٹی میں ہم شامل ہوں گے، نہ اس کو اپنے معاشرے اور سماج میں ہم اس کو اپنی خوشی میں آنے دیں گے۔ آپ سوشل بائیکاٹ کا ایک قانون بنا کر دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کل کیسے نہیں رکتا آپ کا جہیز۔ آپ دیکھ لیجئے جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم کیسے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم جیسے مولوی یہ کام ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے، ہمیں بھی تو جہیز لینا ہے۔ ابھی ہم علماء ہی اگر ایک میٹنگ بنا کر تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو لیس کر لیں کہ جو جہیز دے گا اور لے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، ابھی دیکھیے جہیز کہاں سے کہاں آ جائے گا۔ آدمی ڈھونڈیں گے نہیں بغیر جہیز کے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، معاشرہ بھی اصلاح کی ڈگر پہ آ جائے گا۔ لیکن کسی حد تک ہم علماء بھی ذمہ دار ہیں، ہمارا سماج بھی ذمہ دار ہے۔ مدرسوں کی کمیٹی بن سکتی ہے اور مدرسے چل سکتے ہیں، مسجد کی کمیٹی بن سکتی ہے اور مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ معاشرے میں جہیز کے خلاف ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہے اور ہمارا سماج اس کے لیے ایکشن نہیں لیتا ہے؟ پھر جہیز کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ اگر مدرسے چل سکتے ہیں تو جہیز کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سماج میں جو سربردہ لوگ ہیں، جو چودھری اور مکھیا اور سرپنچ لوگ ہیں، وہ جہیز کے خلاف
میٹنگ نہیں کریں گے اور کمیٹی نہیں بنائیں گے، کیونکہ مکھیا کو بھی تو اپنے لڑکے کی شادی کرنا ہے اور 4 ویلر لینا ہے، اس کو بھی تو شادی کرنا ہے اور اپنے بچوں کی اس کو بھی تو مال لینا ہے، لڑکی والوں کے اوپر پریشر بنانا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کعب ابن مالک کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک، تمہیں تمہاری بیوی سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اپنی بیوی سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ کعب ابن مالک اللہ کے رسول کا ہر حکم مان رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ بیوی سے الگ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بیوی کو طلاق مت دو، لیکن ان سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے ہو۔ ایک شوہر بیوی سے جو خدمت لیتا ہے اس خدمت سے منع کر دیا گیا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں ایک ہی خدمت، کیا میں تو اب کوئی خدمت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کا حکم جب آ گیا تو آپ نے کعب ابن مالک نے اپنی بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا، میری بیوی جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کر لیتا اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں نکل آتا، تب تک کے لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ کعب ابن مالک اپنی بیوی کو اپنے گھر میں، یعنی اس کے مائکے اپنی سسرال میں بھیج دیتے ہیں۔ 50 دن کا عرصہ اسی واک آؤٹ میں گزر جاتا ہے۔ 50 دن حضرت کعب ابن مالک نے اسی پوزیشن میں گزارے۔ جو بتانا ہے وہ یہ کہ 50 دن کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایک صحابی رسول کعب ابن مالک کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ صحابی رسول آتے ہیں اور کعب ابن مالک سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام آپ کا چالو ہے۔ کعب ابن مالک نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کعب ابن مالک کو صحابہ نے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو ہر ایک صحابی ان کو مبارکباد دے رہا ہے، اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کعب ابن مالک سب کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ اتنے گھیرے ہوئے ہیں، وہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ ان سے ہاتھ۔ کافی دیر کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی، کیا یہ جو ہو رہا ہے، میں نے جو سنا ہے اور صحابہ کرام جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور آج کے بعد تم لوگوں سے مل سکتے ہو، دعا سلام تمہارا جاری، اور اپنی بیوی کو تم بلا سکتے ہو۔ آج کے بعد تمہاری بیوی ہے، ہر قسم کی خدمت تم اپنی بیوی سے لے سکتے ہو۔ کعب ابن مالک مسکراتے ہیں اور جانتے ہو یہاں کعب ابن مالک کیا کہتے ہیں، اٹھائیے بخاری اور دیکھیے کعب ابن مالک نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے، اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے، اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، آج میں ساری زمین و جائیداد کو، ساری بلڈنگوں کو، جن جن چیزوں کا میں مالک ہوں، ساری چیزوں کو میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہوں، سب اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں۔ میں نے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری توبہ کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیے، میں ساری چیزیں اللہ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، آج سے میرے پاس کچھ میرا نہیں ہے۔ جیسے ہی کعب ابن مالک نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا، اچھا کام تھا، دین کے لیے دے رہے تھے، فی سبیل اللہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اے کعب، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ساری کی ساری دولت اور ساری کی ساری ملکیت تم اللہ کی راہ میں لٹا دو اور خود سڑک پہ آ جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت کعب ابن مالک کو روک دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے، مولانا شمیم صاحب تو غصہ ہو رہے ہوں گے، جرجیت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو جلسہ ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی جیب سے لیں
اور مولانا کہہ رہے ہیں ایک متعینہ مقدار، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں اپنا گھر بیچ کے دے دیجیے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے دیجیے، آپ کا جو حق بنتا ہے، جو استطاعت ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق لائیے اور دیجیے، ہم آپ کو گھر بیچنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک کو بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ شرعی کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، غیر شرعی کام میں فضول خرچی کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ ایک واقعہ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے بہت کچھ آپ سمجھ لیں گے۔ بخاری شریف کتاب الوصایا کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کو تسلی دی، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، بہت سے مفید مشوروں سے نوازا، اور اس کے بعد وہاں سے جب چلنے لگے کہ اللہ تمہیں شفا دے، اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، دعا دی، اور وہاں سے اٹھ کے جب چلنے لگے تو سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا یہ ہاتھ تھا، یہ پکڑ لیا اور کہا بیٹھیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں سنو، جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی اسپیڈ کو کم کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، جس گھر میں میں ہوں یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے بغل میں جو زمین پڑی ہے وہ میری ہے، فلاں فلاں بستی میں میرے باغ ہیں دو، وہ باغ بھی میرے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس بیماری میں کسی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں اپنی آخری بیماری کی آخری اسٹیج پر ہوں، اور جب تک اللہ مجھے زندگی دے رہا ہے میں جیوں گا، لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اس کا بھی نکاح کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، وہ بھی پرائے گھر کی ہو گئی، وہ بھی شوہر والی ہو گئی، وہ بھی اپنے سسرال جا چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری وقت کے اندر جس مکان میں میں ہوں یہ مکان بھی اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں دے دوں، اس مکان کے بغل میں جو زمین پڑی ہے میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور جو میرے باغات ہیں، جو باغ ہیں، میں ان کو بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا جائز ہے تو یہ مکان بھی، یہ زمین بھی،